अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़वा हिंद आज एक ऐसी टॉपिक पे हम रिएक्ट करने वाले हैं जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, और जब भी ग़ज़वा हिंद का नाम आता है तो हमारी गोदी मीडिया और भक्तों का जल जाता है। हाँ, अल्फाज थोड़े से कड़क हैं लेकिन बात बिल्कुल सही है। तो आइए बगैर टाइम गवाए इस वीडियो पे रिएक्ट करते हैं और जानते हैं ग़ज़वा हिंद की सच्चाई क्या है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस पर बहुत डिटेल वीडियो लाए हैं, आइए साथ में मिलकर देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे तो ये उम्मीद भी लगती है कि जब ग़ज़वा हिंद होगा मौला ताला इसी जमात से फरमाएगा। कि बाव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये हमारे अकाबिरीन थे, सहाबा, ताबईन, औलिया, मुजाहिदीन, वो किसी चीज से खौफ नहीं खाया करते थे। हजरत साद इब्न अबी वक्कास सिर्फ 300 की फौज लेकर दरियाए दजला के पास खड़े हैं। उन्हें ईरान की सरहद पर जाना है। ईरान और इराक के बीच में एक नदी है दरियाए दजला, इसको क्रॉस करना था। ईरानी फौजों ने सारे ब्रिज तोड़ दिए कि कहीं ये मुसलमान फौज ईरान में ना आ जाए। साद इब्न अबी वक्कास ने अपने जवानों से पूछा, जाना है सरहद के पार? सबों ने कहा जाना तो है लेकिन कोई ब्रिज नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा चलो मेरे साथ घोड़े पानी में डाल दो। घोड़े पानी में डाल दो। वो दरिया कितने गहराई में है आज भी जाके देख सकते हैं, काफी कई गज नीचे है, लेकिन साद इब्न अबी वक्कास के इन जवानों ने घोड़ों को पानी पर डाल दिया और चलते रहे, खरामा खरामा चलते रहे। तारीख़ तबरी में लिखा हुआ है, ईरानी फौज जो उस सरहद के पार थी, उन्होंने जब दरिया पर घोड़ों को चलते हुए देखा तो एक तारीखी जुमला कहा था, देवा आमदंद, देवा आमदंद। अरे ये तो जिन्नात की फौज आ रही है, जिन्नात की फौज आ रही है, भला पानी पर भी कोई चल सकता है? मेरे अजीजों, साद इब्न अबी वक्कास ने बता दिया, पानी तो क्या है, मोहम्मद अरबी के गुलाम अगर हवा को हुक्म दे, हवा पर भी घोड़े तैर सकते हैं, उड़ सकते हैं। और ईरान फतह भी किया हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने। इसी को तो इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोझ हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैं आज आपके सामने चंद वो कुर्बानियां रखना चाहता हूं। आप इस्लाम में हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस्लाम के साथ साथ अल्लाह ने तुम्हें इश्क रसूल की दौलत दी, इस पर और शुक्र अदा करो। अहले सुन्नत व जमात का ये वतीरा और खासा रहा है। आज अपने फख्र की बात मैं बताऊं, हमें गर्व होता है इस बात पर। पूरे बर्रे सगीर में, हिंदो पाक में, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, कहीं पर भी जाओ, कई फिरके होंगे, कई जमातें होंगी, कई कई नाम से मुसलमानों के अंदर फिरके हैं कि नहीं? हर इलाके में है। लेकिन आज इस बात को कहने में मुझे कोई झिझक नहीं महसूस होती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत पर या उनकी इज्जत पर अगर कोई जमात मैदान में है तो वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात। आप देखें, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे पड़ोस में भी वही लगा रहे हैं जो इमाम अहमद रजा वाले हैं, हिंदुस्तान में भी वही जमात लगा रही है जो बरेली वाले हैं। इसका मतलब यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए तुम्हारा इंतखाब फरमा लिया, तुम्हें चुन लिया गया। अब अपनी किस्मत पर रश करो कि अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब किया है, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। और मुझे तो ये उम्मीद भी लगती है कि जब ग़ज़वा हिंद होगा मौला ताला इसी जमात से फरमाएगा, इंशाअल्लाह इसी जमात का इंतखाब होगा। क्यों? ग़ज़वात और जिहाद ये बेईमान और मुनाफिकों का काम नहीं है, ये ईमान वालों का काम है। ईमान जो रखता है वो सर हथेली पर लेकर आता है। बाकी मुनाफिक तो ग़ज़वा खैबर से भी भागे, ग़ज़वा अहज़ाब से भी भागे, खंदक से भी भागे, उहद से भी भागे। हाँ, जो मुनाफिक हैं वो छोड़कर भागते हैं, जब उन पर सख्तियां आती हैं छोड़ देते हैं, कुरान कहता है। और मोमिनीन ही साबित कदम रहते हैं। आज भी इन मामलात पर जब कभी बात आए, हुजूर की इज्जत पर घरों से निकलना है, माओं से भी कहता हूं, बहनों से भी और तुमसे भी,
اور جو آنا کانی کرے گا، ارے نہیں میرا دھندا ہے، میرا بزنس ہے، میں باہر نکلوں گا، میرا فلاں ہو جائے گا، میری نوکری ختم ہو جائے گی، کیا کیا ہو جائے گا، جو اس طرح کی باتیں کرے گا، سمجھ لو یہی باتیں مدینے کے منافق بھی کرتے تھے، مدینے کے منافق بھی کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق والے تو یہ کہتے تھے جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ بے شک میرے عزیزو، تم ہمیشہ اس بات پر تیار رہنا کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، بے شک بے شک حضور کی نام پر یہ ایک جان کی حیثیت کیا ہے، ہماری اپنی ایک جان کی قیمت کیا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر تو ہماری جان نہیں ہے، صحابہ سے بڑھ کر ہماری جان نہیں ہے، حضور پاک کے قریبی چچا سیدنا امیر حمزہ، ان سے بڑھ کر ہے ہماری جان؟ امیر حمزہ احد کے میدان میں جب آئے، ان کو پیچھے بلایا جاتا رہا کہ آپ پیچھے آ جائیں، آپ رسول اللہ کے چاچا ہیں، آپ کا محفوظ رہنا بہت ضروری ہے، آپ پہلوان ہیں، آپ کے ذریعے سے بہت سارے کام ہونا باقی ہے۔ لوگ آج ہم سے یہی کہتے ہیں آپ تھوڑا سنبھل کر کے چلیں، آپ سے بڑا کام ہونا باقی ہے، امت کو اور بھی آپ سے بہت کچھ اٹھانا ہے، فائدہ اٹھانا ہے۔ امیر حمزہ سے میدان احد میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ سے بہت کچھ لوگوں کو کچھ سیکھنا ہے، آپ پہلوان ہیں۔ امیر حمزہ نے کیا کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت محفوظ نہیں تو میں زندہ رہ کے کیا کروں، کس کو نفع دینا ہے؟ حضور کے دانت شہید ہو گئے اور تم کہتے ہو کہ ہم پیچھے ہٹ کر کے اپنی حفاظت کریں۔ اور میدان میں آئے، امیر حمزہ کے سینے پر نیزہ مارا گیا تھا، ایسا نیزہ مارا گیا کہ آپ کے سینے سے پار ہو کر پیٹھ سے نکلا اور زمین میں گڑ گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو پتہ ہے احد کے میدان میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کا کلیجہ نکالا گیا، اور ہندہ نامی خاتون نے سب کے سامنے کلیجہ کچا چبایا بھی تھا۔ یہ سارے واقعات رسول اللہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، اپنے عزیز ترین چچا کا چبایا ہوا کلیجہ میرے آقا نے دیکھا۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، کیا ہماری جان امیر حمزہ کی جان سے بڑھ کر ہے؟ نہیں۔ جو آج ہم اپنی حفاظت کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ہماری دکانداری، ہمارے تمام پراپرٹی جائیداد، اور لوگ یہ سوچتے ہیں ہم چلے گئے تو ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا؟ امیر حمزہ کے بچوں کو دیکھنے والا کون تھا؟ وہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ جاتے تھے، کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ ان کی جائیدادیں نہیں تھی؟ ان کی پراپرٹیاں نہیں تھی؟ سب تھی۔ ان کا حال یہ تھا، وہ کہتے اگر میرا چاند سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت، اگر حضور کی عزت سلامت ہے تو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر حضور کی عزت سلامت نہیں ہے تو بال بچے پراپرٹی جائیداد رکھ کر کے بھی کیا مطلب ہے، یہ سب عذاب بن جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، مدینے کی اس خاتون کے جذبے پر کروڑوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میدان کی طرف نکلنے لگے، مجاہدین کی صفیں بنا رہے تھے کہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں نکل کر جا رہے ہیں۔ ایک مدینے کی خاتون دوڑتی ہوئی آئی، 1.5 سال کا بچہ لے کر کے آئی، 1.5 سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا، اور کہا یا رسول اللہ اس کو بھی جہاد میں لے جائیں۔ 1.5 سال کے بچے کو صحابہ نے پوچھا، اے خاتون تو یہ 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی؟ اس نے کہا کیا کروں، میرے گھر میں میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرا کوئی مرد گھر پہ باقی نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آئی، ہر گھر والے اپنا جوان بھیج رہے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں اپنا بچہ اپنے گھر میں بچہ کر کے رکھوں۔ میں نے بھی سوچا کہ حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دوں۔ صحابہ نے پوچھا اس کا کیا کرنا ہے؟ خاتون کا جذبہ تو دیکھیں، کہتی ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ تیر و تلوار تو نہیں چلا سکتا، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، لیکن میری خواہش صرف اتنی ہے کہ مجاہدین صحابہ کے ہاتھوں میں اس بچے کو دے دیا جائے، جب کافروں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ جائے۔ وہ عورتوں کے جذبات کیا تھے۔ اس خاتون کو حضور پاک نے گھر واپس کیا بچے کے ساتھ کہ جا اپنے بچے کی تربیت کر، لیکن جذبات کو دیکھو قربان کرنے کا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم اپنے مال و متاع اور اپنی جائیداد اور اپنی اولاد کو لے کر آ جاتے باہر،
اور پھر ہم بھی کہتے یا رسول اللہ میرا سارا گھر آپ پر قربان ہے. لیکن آج تک ہم سے ایسا ہو ہی نہیں سکا, آج تک ہم سے ایسا ہو ہی نہیں سکا. لیکن جب جب تکلیفیں گھر پر آتی ہیں تو پکارتے کس کو ہیں؟ پکارتے کس کو ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو رسول کا وسیلہ لیتے, کیا نہیں لیتے؟ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑی ہم نے, پہلے ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. واہ, اس بیان میں اتنا دم تھا کہ پورے جسم کے گوزبمس آ رہے تھے اس میں بیان کو سن کے, کہ جب جنگ احد کا شاید یہ بیان بتا رہے تھے کہ جب جنگ احد میں صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں تو مدینے کے لوگ, خاتون جو ہوتی ہیں اپنے 1.5 سال کے بچوں کو لے جانے کے لیے کہتی ہیں. کیا ایمان تھا یار, دل خوش ہو گیا. ایسا بیان اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر یہ سنے تو ہر گھر سے مجاہد پیدا ہوگا, دین کا خدمتگار پیدا ہوگا, ہر گھر سے حضرت خالد بن ولید پیدا ہوگا, اور ہر گھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو ایسی پاورفل بیان سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, اور ایسی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کامنٹ میں بتا سکتے ہیں. اگر کسی اور ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ کامنٹ میں ضرور ہمیں بتائیے. اگر آپ کو ہمارا ویڈیوز پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ ٹاپک پہ, فریش ٹاپک پہ. تب تک کے لیے السلام علیکم.